السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین میں یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں اور وہ امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ غربت کے خاتمے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے قطر کی بین الاقوامی کوششیں اور نیٹو نے دوحہ میں افغان مذاکرات کا ذکر کیا ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور چین نے ایک اینٹی وائرس کی تجرباتی طور پر منظوری دے دی ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان ایک نئی فائر بندی پر متفق ہو گئے ہیں اور ٹرمپ نے اپنی انتخابی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ جو بائیڈن ان سے آگے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے اطالوی شہر لاسپیزیا میں قطر اور اٹلی کی مسلح افواج کے درمیان سن 2020 کا فولادی طوفان نامی فوجی مشقوں کی اختتامی مشق میں شرکت کی ہے۔ اٹلی کی دفاعی فوجوں کے چیف آف سٹاف جنرل انیزو نیچا ریلی بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ قطری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے بحری جہاز تیار کرنے والی کمپنی فنکن ٹیری کا بھی دورہ کیا اور وہاں کوربٹ الزبارہ نامی بحری جہاز اور مشیرب نامی گشتی کشتی کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین میں بنائی گئی یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں۔ یہ امن اور اقتصادی و سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور دو ملکوں پر مشتمل حل کے لیے ایک خطرہ ہے۔ قطر نے مزید کہا ہے کہ جولان کی عربی و شامی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ وہاں اپنے قوانین اور عدالتی اور ادارتی سسٹمز کا نفاذ بالکل غیر قانونی، باطل اور منسوخ شدہ ہے اور بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے ان تمام اقدامات کا کوئی بھی قانونی وجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے سامنے ایک بیان دے رہی تھیں۔ قطر نے دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ مل کر کل غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا ہے۔ یہ دن ہر سال 17 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ غربت اور فقر کے خاتمے کے لیے قطر کی کوششیں اس لیے بھی نہایت فعال اور مؤثر ہیں کہ وہ تو ہمیشہ اور سب کی مدد کرتا ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے قطری کوششوں کے بعد اب بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے اس کی کوششوں کا ذکر بھی ہو جائے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ دوحہ میں اس وقت جاری افغان امن مذاکرات افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر رہے ہیں۔ وہ دوحہ میں افغان مصالحت کے لیے امریکہ کے ایلچی زلمائی خلیل زادہ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ زلمائی نے بتایا کہ طالبان ان کے اور امریکہ کے درمیان اس سال کے آغاز میں طے پانے والے سمجھوتے کی تمام شقوں کے پابند ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے یہاں کی وزارت صحت عامہ نے کل اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے مزید 235 اشخاص حتمی طور پر متاثر ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے 8,000 سے زیادہ مزید اور غیر معمولی ٹیسٹ کیے ہیں، جبکہ مزید 212 مریض
اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,26,218 ہو گئی ہے، اور یہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ قطر اس وائرس کے خلاف مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ ملک میں جاری احتیاطی اقدامات کے نفاذ کے ضمن میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 3 ایسے اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل طور پر پابندی کریں گے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی شکل میں اب اس وقت دنیا کو درپیش چیلنجوں کی روشنی میں یہاں کی وزارت صحت اور صحت سے متعلقہ تمام ادارے آج اتوار کے روز سے اس وبا کی روک تھام کا قطری ہفتہ منا رہے ہیں۔ اس ہفتے کا شعار رکھا گیا ہے وبا کے تسلسل کا توڑ۔ اب اگر عالمی سطح پر نظر ڈالیں تو صورتحال یہ ہے کہ بر اعظم یورپ میں اس وبا کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وہاں 2 ٹوک اور فیصلہ کن اقدامات کے نافذ کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس امید پر کہ اس طرح اس وبا کو وہاں اس کی دوسری لہر کو ناکام بنایا جا سکے گا۔ ادھر چین نے ایک نئی وائرس یا اینٹی وائرس ویکسین کی کلینکل منظوری دے دی ہے، اور چین کے شہر چیاشنگ میں بنیادی ملازمین کو یہ تجرباتی ویکسین دی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ ممکنہ طور پر زیادہ متاثر ہونے والوں کو بھی یہ ویکسین فراہم کر دی گئی ہے۔ تو کیا یہ ویکسین اس وبا کے حتمی خاتمے کے لیے اکلوتا حل بن جائے گی؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب آج کے اس پہلے نشریے میں لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 1 سال قبل وہاں سعد الحریری کی حکومت کو ختم کرنے والی احتجاجی تحریک کی یاد تازہ کرنے کے لیے مظاہرین نے کل ایک جلوس نکالا ہے۔ اس وقت کے بعد سے اب تک وہاں کے سیاستدان اپنے ملک کو درپیش چیلنجوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی حکومت نہیں بنا سکے ہیں۔ لبنان کے صدر میشیل عون نے کہا ہے کہ وہ اب بھی سیاسی فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ملک میں اصلاحات لائی جا سکیں اور عوامی مطالبات پورے کیے جا سکیں۔ ایران نے اس پر ہتھیاروں کی پابندی اٹھا لینے کے بین الاقوامی فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس بین الاقوامی فیصلے پر عمل درآمد آج اتوار کے روز سے شروع ہو جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہتھیاروں پر لگی پابندی کا خاتمہ امریکی انتظامیہ کے خلاف اس کی ایک فتح ہے، جبکہ اس پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی انتظامیہ کوششیں کرتی رہی ہے اور اس کی یہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ بحر روم کے مشرقی حصے میں ترک بحریہ کی مشقوں کے زیر اثر انقرہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنے حقوق کو مکمل طور پر تھامے رہے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بحر اسود میں قدرتی یعنی نیچرل گیس کے ایک نئے فیلڈ کے انکشاف کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یورپ کی جانب سے ان کے ملک پر پابندیاں لگا دینے کے اشارے کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ناگورنو کراباخ کے علاقے کی فوجی صورتحال میں ارمینیا اور نصف شب کے وقت سے ہونا تھا۔ اس سے قابل دونوں ممالک ایک دوسرے پر اس فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگاتے رہے ہیں جو روس کی مدد سے طے پائی تھی، لیکن یہ فائر بندی
قوقاز کے جنوبی علاقے میں ہونے والی شدید لڑائی کو ختم کرانے میں ناکام رہی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے نئی اراضی اور خاص طور پر شہر فیزولی کو آزاد کرا لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ شہر گزشتہ 30 سالوں سے آرمینیا کے قبضے میں تھا۔ امریکہ میں سیاسی سرگرمیاں زوروں پر ہیں اور امریکہ کے دونوں صدارتی امیدوار مختلف ریاستوں، خاص طور پر سوئنگ یعنی ابھی تک حتمی فیصلہ نہ کرنے والی جھولتی ریاستوں میں زور لگا رہے ہیں۔ دونوں امیدواروں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی جاری ہے۔ اب تک کے جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اس دوڑ میں آگے ہیں۔ ریاست پینسلوینیا میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے وہاں کی پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں نیواڈا ریاست جانے سے پہلے 2 اہم ریاستوں مشیگن اور وسکنسن جائیں گے۔ دنیاسنا ہزاروں خواتین نے واشنگٹن اور امریکہ کے دوسرے کئی شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ یہ خواتین صدر ٹرمپ کی جانب سے ملک کی سپریم کورٹ میں جج کی امیدوار بنائی جانے والی ایک خاتون کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کر رہی ہیں۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگلے ماہ نومبر کی 3 تاریخ کو صدر ٹرمپ کو دوبارہ ووٹ نہ دیا جائے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق صدر ٹرمپ کو اس مرتبہ سخت مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ ان کے حریف جو بائیڈن 9 پوائنٹس حاصل کر کے صدر ٹرمپ سے بہت آگے ہیں اور انہیں امریکہ کی بنیادی ریاستوں میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ بہت سے امریکی ان جائزوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں وہاں کی وزیر اعظم جاسندا اردرن کو دوسری مدت کے لیے بھی ملک کی وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کی قیادت میں کام کرنے والی لیبر پارٹی نے 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور اب کئی سالوں بعد پہلی مرتبہ صرف اپنی پارٹی کی کابینہ بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین میں یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں اور وہ امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ غربت کے خاتمے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے قطر کی بین الاقوامی کوششیں اور نیٹو نے دوحہ میں افغان مذاکرات کا ذکر کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور چین نے ایک اینٹی وائرس کی تجرباتی طور پر یا کلینیکل منظوری دے دی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان ایک نئی جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں اور ٹرمپ نے اپنی انتخابی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ جو بائیڈن دوڑ میں ان سے آگے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی۔ نصف شب کے وقت سے ہونا تھا۔